صحبت اللہ والوں کی هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک زبردست اور عظیم الشان معجزہ کا تذکرہ کیا ہے، اور پیغمبروں کو بھی معجزات دیے گئے. معجزات اس کو بولتے ہیں جو دوسرے کے بس سے باہر ہو. ولیوں میں کرامت کا ذکر ملتا ہے، اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے، اور پیغمبروں اور نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے. پیغمبروں سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جس کو دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام معجزات دیے گئے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں دم کرتے تھے تو وہ چڑیا زندہ ہو کر اڑ جایا کرتی تھی. مادرزاد اندھے جو پیدا ہوتے تھے ماں کے پیٹ سے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ آنکھ والا بن جاتا تھا. کوڑھ کا مرض کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے، اللہ سب کو بچائے. تو ان مریضوں کو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اچھا کر دیتے تھے، ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی. یہ معجزات تھے ان کے، اور یہ معجزات خود بخود نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں. قرآن میں اس کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے، اور اس میں بِإِذْنِ اللہ ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ. یہ پیغمبر مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اندھوں کو آنکھ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. ہر چیز پر اللہ نے اپنا نام لگایا ہے بِإِذْنِ اللہ. یہ خود نہیں کرتے ہیں وہ، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اس طرح کے معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ کوئی ان کے ماننے میں جھجکے نہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی نہیں ہے یا پیغمبر نہیں ہے یا جادوگر ہیں یا اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں. ایسا کوئی انہیں نہ سمجھے، بلکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجتے ہیں. تو تمام پیغمبر اور رسول
جن کو اللہ نے معجزات عطا فرمایا، ان میں سے خاص خاص پیغمبروں کا معجزہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، وہاں سے آگ لے کر آنا، اللہ سے باتیں کرنا، پھر ان کی لاٹھی تھی، اس لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو ان کی جادوگری کو نگل جانا. یہ سب قصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے تھے، کھلے ہوئے، بالکل صاف صاف. اب اس تفصیل کا یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. پانی کا چشمہ، پتھر پہ لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے. پتھر سے پانی کا نکلنا، یہی تو معجزہ ہے جس سے دنیا عاجز ہے. معجزہ عجز سے ہے، دوسرے اس سے عاجز ہوں، وہ اس طرح سے نہ کر پائیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے. اللہ رب العالمین نے ان کو، سب سے اہم معجزہ ان کا وہ لاٹھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سن چکے. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا آگ کا گلزار ہو جانا، بہت بڑا معجزہ تھا. ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی. یہ بھی انسان کے بس سے باہر ہے کہ کسی کے لیے آگ گلزار بن جائے، پھلواری بن جائے. یہ معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا فرمایا گیا. کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات اللہ نے عطا فرمائے، بے شمار. کسی پیغمبر کو اتنا معجزہ نہیں دیا گیا جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. درخت کو بلاتے تھے، فرماتے تھے کہ جاؤ اس درخت کو بلا کے لے آؤ. کوئی آتا تھا مسلمان ہونے کے لیے، کہتا تھا کہ آپ اپنی کوئی پہچان بتائیے، کوئی نشانی بتائیے، آپ نبی ہیں، کیسے ہم سمجھیں؟ تو فرمایا کہ جاؤ وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے نا، اس کو بولو کہ تم کو رسول اللہ بلا رہے. اور وہ آدمی گیا، اس نے وہی بات کہی اس سے، اور درخت وہاں سے چل کے آ گیا. یہ ہے معجزہ. اور وہ آدمی ایمان لے آیا جس نے یہ معجزہ کا مطالبہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مطالبات کے نہیں جلدی اس طرح کی چیزیں دکھاتے تھے. مکہ میں ابو جہل نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جادو چلاتے. تو کسی نے آ کے بتایا کہ ان سے آسمان کا مطالبہ کرو. جادوگروں کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں، اس لیے ان سے آسمان کی کسی چیز کا مطالبہ کرو کہ یہ کریں وہاں. تو ابو جہل نے کہا کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے محمد، اس کو تم 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. اللہ کے رسول نے ابو جہل کے کہنے پر چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا. اس کو ہم لوگ بچپن میں میلاد کی کتابوں میں سنتے تھے، اور تکیہ پر رکھ کے جو میلاد ہوتا تھا مولوی صاحب لوگ کرتے تھے. واقعی اس میں بہت سی چیزیں تو غلط بھی ہوتی تھی، نقلی روایات بھی ہیں اس میں، مگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اصلی بھی ہوتی تھی، اور اس کا بڑا ایک عجیب لطف ہوتا تھا. تو وہ معجزہ ہوا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا. پہاڑ ہلنے لگا،
آپ کی انگلی مبارک سے پانی کا فوارہ ابلا، اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے پانی پیا اور سبھوں نے غسل کیا اور پانی پھر مشکوں میں جمع کیا. یہ انگلی مبارک سے یہ پانی نکلا. اگر رسول کی انگلی سے یہ پانی نہیں نکلتا تو تبوک کے میدان میں، ریگستان میں، جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا، نہ چشمہ تھا، نہ کنواں تھا، نہ تالاب تھا، اسلامی لشکر پیاس سے بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر مر جاتا. مگر اللہ نے اس وقت کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا. حضور نے کہا کہ کسی کے پاس بچا کھچا پانی ہے تو لے آؤ میرے پاس. تو کسی کے مشق میں جھاڑنے سے تھوڑا پانی نکلا، کسی کے پاس کچھ اور کسی کے پاس کچھ. ایک کٹورے میں آپ نے وہ پانی جمع کیا تو وہ ایک کٹورا بھی پانی نہیں تھا، کم تھا. آپ نے اس کٹورے میں اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ڈالی اور اوپر سے کچھ ڈھک دیا اور لوگوں سے کہا کہ آؤ لے جاؤ پانی. آپ کی انگلیوں سے فوارہ نکلا پانی کا، اور اتنا پانی نکلا کہ پورا لشکر سیراب ہو گیا. موسیٰ کی قوم نے بھی پانی مانگا تھا تو موسیٰ نے بھی پانی کا انتظام کیا تھا لشکر کے لیے. وہ بنی اسرائیل کا لشکر وادی تیا میں بھوکا اور پیاسا تھا، ان کے لیے بھی کہیں پانی نہیں تھا، ان کے لیے بھی کہیں کوئی چشمہ نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو کہا کہ پتھر پہ مارو اپنی چھڑی، اپنی لاٹھی. تو اس میں سے اللہ نے 12 چشمے نکال دیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ. بنی اسرائیل کا 12 قبیلہ تھا، 12 قبیلہ کے لیے ایک ایک چشمہ پھوٹا. تو وہ تو پتھر سے پانی نکلا تھا، پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے. آج جتنے دریا آپ دیکھ رہے ہیں، گنگا، جمنا، ستلج، برہم پوتر، جی راوی، چناب، سندھ، یہ جتنے بڑے بڑے دریا ہیں، یہ سب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ پہاڑ سے. ان دریاؤں کا جو مخرج ہے، جو منبع ہے، جہاں سے یہ نکلتا ہے، یہ سب ہمالیائی دریا ہیں. ہمالیہ پہاڑ کے اوپر سے یہ دریا گرتا ہے. اللہ نے پانی کو اونچائی پر لے جا کر وہاں سے چھوڑا. دیکھو یہ ہے قدرت. پانی تو زمین کے اندر ہونا چاہیے نا، اور پانی زمین کے اندر ہے، مگر دریا میں وہ پانی چلے گا کیسے؟ اس کے لیے فورس چاہیے، اور جب تک اوپر نہیں جائے گا، اوپر سے وہاں سے گرے گا نہیں، فورس نہیں ہوگا. آدمیوں نے تو اسی کی نقل کی ہے. انڈر گراؤنڈ نیچے بنایا، اوپر ٹینک بنایا، اور موٹر کے ذریعے سے پانی کو پہلے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پائپ لائن میں آتا ہے پانی. یہیں سے انڈر ٹینک سے ہی لے سکتے تھے، ہے نا؟ پانی تو تمہارے پاؤں کے پاس. واٹر ٹینک تو نیچے بنا ہوا ہے، مگر اوپر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر لے جاتے ہیں اس لیے تاکہ ہر روم، ہر باتھ روم اور ہر جگہ وہ پانی پہنچ جائے. اللہ نے ہمالیہ پہاڑ نہیں، اور بھی بہت سے پہاڑ ہیں جن سے چشمہ نکالا، جن سے پانی ابالا. پہاڑ سے، پتھر سے پانی کا نکلنا یہ کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے انگلی سے پانی نکلنا، اور یہ معجزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا. اگر آپ کی مبارک انگلی سے پانی نہیں نکلتا تو ہزاروں صحابہ پیاسے مر جاتے. آپ نے اپنے معجزے کے ذریعے سے ان کی پیاس بجھائی، ان کو پانی دیا.
یہ ہے معجزہ. ممبر رونے لگا, کھجور کا تنا رونے لگا جب نیا ممبر بن گیا. اور بہت سارے معجزات ہیں, میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میرا موضوع معراج ہے. اللہ نے جو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے, شق القمر کے 2 آسمانی معجزے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 آسمانی معجزے ہیں, ان کا تعلق آسمانوں سے ہے. کون؟ ایک تو چاند کا جو ٹکڑا ہونا, اور ایک نبی کا معراج پہ جانا. معراج پہ جانا یہ بھی آسمانی معجزہ ہے. اگرچہ یہ معجزہ زمین ہی سے شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں ہے کہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, بعض روایتوں میں ہے کہ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے. حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں معراج کے بارے میں زیادہ تفصیل ہے. حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور جس گھر میں تھے اس گھر کی چھت پھٹ گئی. گھر کی چھت پھٹ گئی اور اوپر سے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں نازل ہوئے کہ انا نائم بین النوم والیقظان, میں سونے اور جاگنے کے درمیان کی حالت میں تھا. یہ حالت بتائی گئی. بالکل سوئے ہوئے تھے ایسا نہیں, ایک دم سے جاگ رہے تھے ایسا نہیں. خود حضور فرماتے ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا. بہت سے لوگ واقعہ معراج پڑھتے پڑھتے خدا اور رسول کو ملا دیتے اور بولتے ہیں کہ جو احد ہے وہی احمد ہے, احمد میم کا پردہ ہے. یہ بکواس بات ہے, عقل کے خلاف بات ہے. کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. جو احد ہے وہ احد ہے, جو احمد ہے وہ احمد ہے. کیوں تم اس کو گڑبڑ کر رہے ہو؟ کیوں تم اس میں شرک کا مسالہ لگا رہے ہو؟ مزاج مشرکانہ ہے, اس لیے مشرکی جیسی بات کرتے ہیں. خدا کہیں سوتا ہے؟ جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, اور جو خدا ہوتا ہے وہ سوتا نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. حی ہے, زندہ ہے, قیوم ہے, قائم رہنے والا, باقی رہنے والا ہے. لا تأخذه سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. تو جب حضور کو نیند آ رہی تھی تو کیسے کہہ دیا جائے کہ وہ خدا تھے نعوذ باللہ, یا خدا جیسے تھے نعوذ باللہ. اتنی شاعری کی ہے لوگوں نے کافرانہ. اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے, حفاظت فرمائے, اللہ ان کو نیک ہدایت دے. ایسی ایسی باتیں لکھی ہے لوگوں نے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا تھا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بولو, یہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ارے خدا خدا ہے, بندہ بندہ. معراج میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اتنا بڑا واقعہ بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کہ جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے, جس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن ایسے واقعہ کو اللہ کیا کہہ کے بیان کر رہا ہے, لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام.
سبحان ہے وہ ذات. پہلے تو یہیں سے تمام شک و شبہات کو اللہ نے ختم کر دیا کہ جو ان کو لے گیا تھا وہ معمولی نہیں تھا، وہ سبحان تھا. تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے، تمام خرابیوں سے پاک ہے وہ ذات. قدرت والا ہے وہ ذات، ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے، ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں سبحان. اس لیے پہلا لفظ یہی استعمال کیا اللہ نے، سبحان الذی. سبحان ہے وہ، بڑا پاک ہے وہ، بڑا طاقت والا ہے وہ، بڑا قدرت والا ہے وہ. اسرا بعبدہ، راتوں رات لے گیا کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. نہ برسول ہی کہا، نہ بنبی ہی کہا، جی کیا کہا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. معلوم یہ ہوا کہ بندے سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. جب تک بندہ نہیں بنے گا اس وقت تک رسول نہیں بن سکتا. رسول کو رسول بننے کے لیے بندگی کی ضرورت ہے. پہلے بندہ ہوگا اس کے بعد رسول ہوگا. یہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں، کس طرح کی بکواس کرتے ہیں، جاہلانہ، مشرکانہ. اللہ اپنے بندے کو لے جا رہا ہے، اپنے برابر والے کو نہیں، اپنے ساتھ عرش پر بیٹھنے والے کو نہیں، اپنے برابر طاقت رکھنے والے اور قوت رکھنے والے کو نہیں. کس کو لے جا رہا ہے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. اسرا بعبدہ. یہ عبد کا لفظ جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. ہمارے کلمہ میں بھی عبد ہے، پڑھتے ہیں ہم لوگ مگر سمجھتے نہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہے نا. پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتے، پہلے اس کے ساتھ شرک ہونے کا انکار کرتے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کا سنگھی نہیں، کوئی دوست نہیں، اکیلا ہے. اور آگے کیا ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. گواہی دیتے ہیں ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندگی کی گواہی دینی ہوگی، بندگی کی گواہی دینی ہوگی، چاہے جتنا مرتبہ بیان کرو، چاہے جتنے فضائل بیان کرو، چاہے جتنی بڑائی بیان کرو، مگر ہیں بندے. ہم اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بندگی کی گواہی دیتے ہیں، رسالت کی گواہی دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، وہ بالکل آخری سرا ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. ارے جانے کا تو چھوڑو، کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا وہاں، نہ کسی نبی کا، نہ رسول کا، نہ فرشتے کا، نہ نوری مخلوق، نہ بشری مخلوق، کسی کو وہ ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. ایسی جگہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. ایک بیری کا درخت ہے وہاں، نشان کے طور پر، سرحد کے طور پر. جیسے ملکوں کی سرحد میں مائل اسٹون لگایا جاتا ہے نا، کہ یہاں سے نیپال ہے اور یہاں سے انڈیا ہے نا، یہاں سے بنگلہ دیش ہے اور یہاں سے انڈیا ہے. تو سدرۃ المنتہا ایک مائل اسٹون ہے وہاں، کہ مخلوق کی سرحد یہاں سے ختم ہو گئی، اب کوئی مخلوق آگے نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ جبریل، ان سے بڑھ کے اور کون نوری بندہ ہو سکتا ہے، جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں
ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. اللہ نے معراج کے بیان میں جبریل علیہ السلام کا بیان کیا ہے کہ پھر وہ اوپر آیا، وهو بالافق الاعلى، آسمان کے کناروں پہ پہنچ گیا، ثم دنا، پھر جھکا، فتدلى، پھر قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. وہ تھے جبریل. اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. جب حضور اس مقام پر پہنچے جہاں سے قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، تصریف قلم، وہ مقام حضور کو دیا گیا جہاں سے قلم چلنے کی آواز، یعنی قدرت. قلم چلنے کا مطلب ہے قدرت کی آواز آ رہی تھی. فیصلے لکھے جا رہے ہیں وہاں، تقدیر لکھی جا رہی ہے وہاں. وہاں تک جب حضور پہنچے تو اللہ کا اتنا روب پڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تنہا گئے تھے. جبریل تو رک گئے، کہا کہ میں نہیں جا سکتا، آپ آگے جائیے. یہاں سے آگے جانا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے. میرا کام پہنچا دینا تھا، ہم نے پہنچا دیا ہے. اب اس سے آگے آپ جائیں. تو جب آگے چلے تو وہ سدرہ کے پاس جب پہنچے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عجیب عجیب چیزیں، عجیب قسم کے رنگ، الوان نظر آئے، جس کو قرآن نے اپنے لفظ میں بتایا ہے. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. سدرۃ المنتہی تک پہنچے جہاں پر جنت الماوا ہے. یہ خاص جنت ہے عرش کے قریب، جس میں صرف اور صرف بہت نیک لوگ جو ہوں گے وہی جائیں. ٹوم ٹام کا مولوی نہیں، جیسا تیسا مسلی نہیں، ایسے لوگ اس جنت میں نہیں جائیں. جنت میں یہ لوگ بھی جائیں گے، مگر ان کے لیے جنت الگ ہے. وہ جنت ان کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں لگایا، نفل نہیں چھوڑا، تہجد نہیں چھوڑا، سنتیں نہیں چھوڑی، صف اول نہیں چھوڑا، لگے رہے. کبھی کبھی اگر کچھ ناغہ ہو گیا تو الگ بات ہے، مگر بزرگوں کے حالات آپ پڑھیے، بزرگوں کے حالات پڑھیے نا، سب سمجھ میں آئے گا. ابھی حال کے ہمارے بھی استاد تھے، ہم نے بھی ان سے کتابیں پڑھی ہیں مظاہر العلوم میں. حضرت مولانا مفتی محمود گنگوئی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، اور اتنے سیدھے سادے رہتے تھے کہ کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا تھا کہ یہ بزرگ آدمی ہے. یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، گھلے ملے رہتے سب کے ساتھ، اور اس قدر مذاق کرتے تھے، اتنا ان کے اندر شگفتگی تھی. اللہ والے شگفتہ طبیعت ہوتے ہیں، یاد رکھو، یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ والوں کی. ایسے ہوپ منہ بنا کے بیٹھے نہیں رہتے جی، منہ بنا کے نہیں بیٹھے رہتے، کسی سے بات نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کسی کا سلام جواب ایسے کر کے جواب نہیں. بڑے خوش مزاج ہوتے، شگفتہ طبیعت ہوتے. بھائی میں نے تو جتنے بزرگوں کو پایا سب کو ایسا ہی دیکھا. حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں بھی رہتا تھا. حضرت شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ، میں نے ان کی خدمت میں 4 سال گزارا. صبح شام دوپہر رات میں ان کے کمرے میں رہتا تھا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا. تو وہاں تو جماوڑا تھا بزرگوں کا. مولانا انعام الحسن صاحب اور دیگر لوگ سب آتے جاتے رہتے تھے. میرا بھی جانا آنا ہوتا تھا، دیوبند جانا ہوتا تھا. حضرت تھانوی کے بہت سارے خلیفہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد،
حضرت مولانا ابرار الحق شاہ صاحب ہردوئی، اور اسی طرح سے حضرت تھانوی کے بہت سارے خلفاء سے ہماری ملاقات ہوئی تو دو باتیں ان لوگوں میں ہم نے دیکھی. جو حضرت تھانوی کے خلفاء تھے ان میں دو باتیں ہم نے مارک کیا. کیا؟ بہت اچھا لباس پہنتے تھے، صوفی اتنا بہترین لباس، چکن کا کرتا ہوتا تھا ان لوگوں کا، چکن کی پگڑی، کامدار ٹوپی، کامدار جوتا، سجے سجائے رہتے تھے وہ لوگ سب کے سب. کسی کو میں نے جیسا تیسا پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنے بھی خلفاء تھے. میں جب وہاں رہا، میں کلکتیا آدمی، ابے تبے والا، جی ایڈین ہسپتال روڈ سے اٹھ کے گیا تھا. اب وہاں جا کر جو ان لوگوں کی رہائش، لباس، زبان، علم جو مجھے حاصل ہوا الحمدللہ، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. وہاں سے جب ہم واپس آئے تو ہم بھی چکن کا کرتا پہنے ہوئے تھے، اتنا لمبا. اتنا لمبا کرتا کبھی ہم نے پہنا ہی نہیں تھا زندگی میں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے آدمی اس کا اثر قبول کرتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بزرگوں کے ساتھ جوڑو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھاؤ، اللہ والوں کی بات سنواؤ، اللہ والوں کا بیان سنواؤ، تب ان کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی داخل ہوگی. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فغشاها ما غشا، اللہ نے سدرۃ المنتہا کا جو نقشہ قرآن میں کھینچا ہے سورہ والنجم میں 27ویں سپارے میں، کہا کہ چھا گیا اس کے اوپر جو چھا رہا ہے. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. اس کی تفسیر علماء نہیں کر سکے. کیا چھا رہا تھا سدرا پر؟ کیا چھا رہا تھا؟ یہ کوئی اس کی تفسیر نہیں کر سکا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ بس مختلف قسم کے رنگ تھے وہاں بیری کے درخت پر، اور اس کے پتے بڑے بڑے تھے، ہاتھی کے کان کے برابر. اتنی تو بات حضور نے بتلائی، لیکن اس کے آگے کیا تھا؟ نہیں. آگے جب پہنچے تو جو انوارات آپ نے دیکھے، جو منظر آپ کو نظر آیا، فوراً سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے اور پڑھنے لگے. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. جتنی زبانی عبادتیں ہیں، جتنی بدنی عبادتیں ہیں، جتنی مالی عبادتیں ہیں، یہ سب اللہ کے لیے، اللہ تیرے لیے ہے. مطلب یہ ہوا کہ 3 تحفے لے کے اللہ کے پاس پہنچے تھے. 3 نذرانہ تھا خدا کے دربار میں. التحیات والطیبات والصلوات والطیبات، 3 چیزیں اللہ کے حضور میں نذرانہ کے طور پر پیش کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے، ہمیں ہمارے نبی نے یہ کلمہ ہماری نماز میں شامل فرما دیا. تشہد میں التحیات کا پڑھنا واجب ہے. جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لو. تحیات کا پڑھنا واجب ہے، 2 رکعت میں بھی اور 4 رکعت میں بھی. بیٹھنے اٹھنے کا مسئلہ الگ ہے، آخری میں بیٹھنا فرض ہے اور شروع کی 2 رکعتوں میں واجب ہے، لیکن پڑھنا دونوں میں، چاہے 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ معراج کا تحفہ ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرما دیا کہ لو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. میرے محبوب نے آسمانوں پہ جا کر سدرۃ المنتہا کے پاس جو نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کیا تھا، اے مومنو تم اپنی نماز کے رکعتوں میں ہر 2 رکعت، ہر 4 رکعت پر
اس تحیات کو پڑھا کرو. کتنا بڑا تحفہ ہے یہ. نذرانہ ہم لوگوں کو واپس مل گیا, واپس ملا. جب یہ حضور نے فرمایا, عرض کیا, تو ادھر سے آواز آئی, کیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی, آپ پر سلامتی ہو اللہ کی, اور رحمت ہو, اور اس کی برکتیں ہوں. 3 تحفہ اللہ نے بھی عطا فرما دیا. السلام علیکہ پہلا تحفہ, ایھا النبی ورحمۃ اللہ دوسرا تحفہ, وبرکاتہ اور اس کی تمام برکتیں. تو جو فرشتے وہاں موجود تھے, حضور نے اس پر کہا کہ السلام علینا, میرے اوپر تو اے اللہ تیری سلامتی ہے ہی ہے, وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی اس سلامتی میں شامل فرما لے. میرے اوپر تو ہے ہی سلام, السلام علینا, اللہ تیرا سلام ہم پر ہے ہی ہے, وعلی عباد اللہ الصالحین, میرے گناہگار نیککار بندوں کو بھی اس میں شامل فرما دیجئے. آسمانوں پر بھی جا کر ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے. جو امتی ان کو بھولے بیٹھا ہے, ان سے کہو کہ تمہارا رسول عرش کے پاس جا کے بھی تم کو نہیں بھولا, اور اپنے سلام میں تمہیں شامل کیا. تم ان کو بھول گئے ہو, تم ان کی تعلیمات کو تم نے چھوڑ دیا ہے, تم ان کی سنت سے منہ موڑ چکے ہو. کیسے بے وفا ہو, کیسے غدار ہو, اور کیسے بے کرم ہو. جب تم کو انہوں نے یاد کیا وہاں, تم بھی یاد کرو یہاں. تم بھی ان کے کہنے پہ چلو, تم بھی ان کے طریقے کو اپناؤ, تم بھی ان کی سنت کو اختیار کرو. اب جب یہ بات ہو گئی, اب اس پر مہر لگائی کس نے؟ وہی نوری جو سیدھے راستے پہ کھڑا ہوا تھا, جس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملی. اس نے جب یہ کلمات سنے, اس نے وہاں سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. یہ مہر لگا دی جبریل نے. اب احد اور احمد کا فرق ختم ہو گیا. جو خدا ہے وہی رسول ہے, جو رسول ہے وہی خدا. نہیں, بکواس ہے, کفر ہے, یہ کافر ہو جائے گا اگر کسی نے اپنا ایسا عقیدہ رکھا. دیکھو جبریل کیا کہہ رہے ہیں, جبریل گواہی دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کی. انہوں نے اپنی بھی مہر لگا دی, مہر لگا دی کہ میں بھی وہی مانتا ہوں جو تمام عالم بشر, عالم ملکوت جس کو مانتا ہے, میں بھی اسی کا ماننے والا ہوں. تو اب اگر کوئی اس میں اگر مگر چیکے چنانچے کرے تو جاہل ہے وہ, بے ایمان ہے وہ. میرے بزرگوں دوستوں, ہر آسمان پر پوچھا گیا, ساتوں آسمان پر, حل من معک. جب جبریل نے کہا دروازہ کھولو تو اندر سے آواز آئی حل من معک, تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. ہر آسمان میں تالا ہے. اس کو آج کی سائنس نہیں سمجھ پائے, آئنسٹائن نے اس کو سمجھا. وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا کیسے رک گئی, اتنی مختصر مدت میں کیسے یہ سفر ہو گیا کہ بستر بھی گرم تھا, پانی بھی وضو کا بہ رہا تھا,
اور اتنے میں گئے بھی آئے بھی. یہ کیسے عقل اس کو کیسے تسلیم کرتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں میں اس کے آگے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک ہدایت فرمائے اور علم و عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا